بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کس طرح اگریو پارٹی اپنے مقدمہ کو ایک عدالت سے ٹرانسفر کروا کے کسی دوسری عدالت میں منتقل کروا سکتی ہے، اور اس حوالے سے سی پی سی میں کون سی پروویژن ہے، تو یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ویورز، جو ٹرانسفر آف کیس یعنی کن حالات میں آپ عدالت سے اپنا مقدمہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، اس کے لیے ایک تو اگر تو جج باعث ہو گیا ہے، یعنی ایک پارٹی کی جج جو ہے مخالفت کر رہا ہے، وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی آرڈر ججمنٹ صادر کرنا چاہ رہا ہے، یا اس نے پہلے آپ کا کوئی دعویٰ خارج کر دیا ہے، تو اسی نوعیت کا ایک اور دعویٰ اسی عدالت میں پینڈنگ ہے، تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پارٹی آپ کو ایک جگہ تھریٹن کرتی ہے، کوئی دھمکیاں دیتی ہے، تو آپ اس حوالے سے بھی اس عدالت سے مقدمہ کسی دیگر عدالت میں منتقل کروا سکتے ہیں، یا کوئی جج اس کا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ لیٹیگنٹ ہے، تو آپ اس گراؤنڈ پہ بھی ایک عدالت سے کسی دوسری عدالت میں مقدمہ منتقل کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے سی پی سی میں سیکشن 24 موجود ہے، جس کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپلیکیشن فائل کرنا ہوتی ہے، اور وہ گراؤنڈز بھی آپ نے اپلیکیشن میں مینشن کرنی ہوتی ہیں جن کی بنا پہ آپ کا مقدمہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، جو کہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ تو اس میں جو میں آپ سے اب امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کرتا ہوں۔ عدالت عالیہ یا عدالت مجاز ضلع مجاز کو کسی مقدمہ کو منتقل کرنے یا واپس لینے کا عام اختیار زیر دفعہ 24 ضابطہ دیوانی حاصل ہے۔ یہ کیس لا ہے جی۔ مدعیہ نے 2 مقدمات دائر کیے اور بعد میں ان کی ضلع میں کسی دیگر عدالت مجاز میں منتقل کرا کر سماعت کرائی جانے کی درخواست دے دی۔ اس موقع کے ساتھ کہ مدعی الہم میں ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے اور وہ مدعیہ کو دھمکیاں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے مقدمات کی پیروی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایک پردہ نشین پردہ دار خاتون ہے، اس لیے اس کی سہولت مد نظر رکھی جائے۔ قرار دیا گیا کہ اگرچہ مدعیہ خاتون تھی، مگر مدعی الہم میں بھی 5 خاتون تھیں۔ سیاسی آدمی عدالتی افسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ مقدمہ محاسن پر اور سختی سے بمطابق قانون فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مدعیہ عدالت کے ذریعے پولیس سے تحفظ کے لیے درخواست دے سکتی ہے، اس صورت میں کہ اسے واقعی خطرہ ہے، من گھڑت کہانی یا ڈر کے خدشے کی بنیاد پر مقدمہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ درخواست منتقلی مقدمہ خارج شد۔ یہ تھی جی 2013 MLD 739 لاہور۔ ایک اور کیس لایا ہے جی۔ درخواست گزار نے کہا کہ اس کا دعویٰ کسی
دیگر عدالت مجاز میں برائے سماعت منتقل کیا جائے، کیونکہ اسے اس عدالت کے آفیسر جلیس پر اعتماد نہ رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کی اسی نوعیت کا ایک دعویٰ پہلے بھی خارج کر دیا ہے، اور موجودہ دعوے میں بھی چھوٹی چھوٹی تاریخ مقرر کی جا رہی ہے۔ عدالت سماعت نے طلب کیے گئے کمنٹس میں واضح کیا کہ ہر ایک مقدمہ کو جوڈیشل پالیسی کے تحت جلد نمٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرار دیا گیا کہ سائل نے افسر جلیس پر عدم اعتماد کی کوئی خاص وجہ بیان نہ کی۔ درخواست میں دی گئی گراؤنڈ برائے منتقلی دعویٰ کافی نہ تھیں، اس کی درخواست منتقلی مقدمہ درست طور پر خارج کر دی گئی۔ یہ تھی 2013 MLD 454 پشاور۔ نیکسٹ کیس ہے منتقلی دعویٰ زیر دفعہ 24 ضابطہ دیوانی اور عرضی دعویٰ واپس کرنا زیر آرڈر 7 رول 10 ضابطہ دیوانی مختلف معاملات ہیں۔ جہاں کوئی عرضی دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 10 ضابطہ دیوانی اس لیے واپس کیا جاتا ہے کہ اسے عدالت مجاز میں پیش کیا جائے تو تمام اغراض و مقاصد کے لیے یہ نیا امر ہوگا، اور میعاد وہاں سے شروع ہوگی جس وقت وہ دعویٰ عدالت مجاز میں پیش کیا جائے گا، جبکہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں زیر دفعہ 24 ضابطہ دیوانی کے نتائج اس طرح ہوں گے کہ کارروائی وہاں سے شروع ہو جائے گی جبکہ یہ دعویٰ پہلی بار دائر ہوا تھا، نہ کہ اس لمحے سے جبکہ وہ دعویٰ منتقل کیا گیا تھا۔ یہ تھی PLD 2013 سندھ 80۔ نیکسٹ کیس ہے مدعا علیہ نے عدالت عالیہ میں درخواست منتقلی مقدمہ زیر دفعہ 24 ضابطہ دیوانی گزاری اس بنیاد پر کہ عدالت متحد سینئر سول جج نے اس کی ایک درخواست برائے مسترد کیے جانے دعویٰ مدعی خارج کر دی، مزید برآں کہ اسے تردید کا موقع نہیں دیا گیا، اس لیے اب وہ عدالت موصوف سے اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہے۔ قرار دیا گیا کہ مدعا علیہ سائل کی محض ایک ہی گراؤنڈ تھی کہ اس کی درخواست استرداد دعویٰ اسے تردید کا موقع دیے بغیر خارج کر دی۔ اس کے خراج کے آرڈر کے خلاف وہ اپیل بھی کر چکا تھا، وہ خارج ہو گئی تھی، اور اس اپیل کے خراج آرڈر کے خلاف اس کی عدالت عالیہ میں نگرانی زیر سماعت تھی۔ درخواست گزار منتقلی مقدمہ کے لیے معقول وجہ ظاہر نہ کر سکا اور نہ ہی اس مقصد کے لیے جائز بنیاد سامنے لا سکا جو کہ دفعہ 24 ضابطہ دیوانی کی ضرورت تھی۔ اس کی درخواست خارج شد۔ یہ تھی 2013 CLC 1332 سندھ۔ نیکسٹ کیس ہے درخواست دہندہ جو کہ بیوہ تھی، اس نے اپنے زیر سماعت مقدمات کی منتقلی کے لیے زیر دفعہ 24 ضابطہ دیوانی درخواست گزاری کے مقدمات مقام L زیر سماعت تھے، جبکہ درخواست گزار مستقل بمقام P رہائش پذیر تھے۔ قانون خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے مقدمات عموماً وہاں سماعت ہونے چاہئیں جہاں عورت مستقل رہائش پذیر ہو۔ درخواست دہندہ کی درخواست منظور کی گئی اور اس کے مقدمات بمقام L سے بمقام P منتقل کر دیے گئے۔ یہ تھی 2013 CLC 119 پشاور۔ تو ویورز، جیسا کہ آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ ٹرانسفر آف کیس کی اپلیکیشن کس طرح آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ میں فائل کرنا ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ سے گراؤنڈز بھی شیئر کی اور
اس میں جو CPC میں دفعہ 24 ہے اس کے تحت آپ نے وہ اپلیکیشن فائل کرنا ہوتی ہے، اور میں نے اس حوالے سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی آپ سے شیئر کیے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔